الرحمن السلام علیکم۔ آج 23 مارچ بروز بدھ ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج بڑا سرپرائز دیا ہے اپوزیشن کو۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ میرا جو ٹرمپ کارڈ ہے وہ ابھی میں نے نہیں شو کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا یہ دعویٰ ہے کہ اس وقت تک، آج کے دن تک، میں نے اپنا کوئی کارڈ بھی نہیں کھیلا، میں نے اپنے سارے کارڈ بچا کے رکھے ہوئے ہیں، اور 27 مارچ یا جو نو کانفیڈنس موشن کا دن ہے، ووٹنگ والا دن، اس کی صبح یا اسے ایک دن پہلے میں وہ کارڈ کھیلوں گا کہ ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ وہ کارڈ کیا ہو سکتا ہے؟ اور ساتھ وزیر اعظم عمران خان کے جو ساتھی بھی ہیں، مشیر ہیں پارلیمانی امور کے، ان کی طرف سے جو کہا گیا ہے، بابر اعوان صاحب کی طرف سے بڑا دعویٰ کیا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف پاس 3 سے 4 بڑے کارڈ ہیں۔ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، انہوں نے کون سا دعویٰ کیا ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے چودھری نثار کے معاملے پر۔ آج وزیر اعظم عمران خان نے خاموشی توڑ دی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان نے تصدیق کر دی ہے چودھری نثار کی ملاقات کی، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وزیر اعظم کو ایک اور نوٹس جاری کر دیا ہے، اور یہ 25 مارچ کا نوٹس ہے جو وزیر اعظم کو جاری کیا گیا ہے۔ اور مانسیرا میں ایک جلسہ ہونے جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔ اب اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، مالا کنڈ میں جلسہ ہے، اور یہ جلسہ ہے بلاول زرداری کا۔ کیا جو رویہ عمران خان کے ساتھ رکھا گیا، وزیر اعظم کے ساتھ رکھا گیا، کیا وہی رویہ الیکشن کمیشن بلاول زرداری کے ساتھ بھی رکھے گا، یا ان کی طرف سے جب عدالت الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوں گے تو وہ رفع دفع کر دیں گے؟ پہلے بھی پشاور جلسے پر 50,000 روپے جرمانہ ہوا تھا، اور پھر الیکشن کمیشن نے وہ جرمانہ ختم کر دیا تھا، معاملہ عدالتوں میں گیا ہی نہیں تھا۔ تو کیا اب بھی معاملہ ویسا ہوگا؟ الیکشن کمیشن نے مانسیرا میں مانیٹرنگ آفیسر حیات اللہ جان مروت نے چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو خط لکھا ہے، جس میں تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ مانسیرا اور جلسے سے خطاب انتخابی ضابطۂ اخلاق کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ خط میں کہا گیا کہ صوبائی انتظامیہ تمام متعلقہ افراد کو اس دورے سے باز رکھنے کے لیے اقدامات کرے، بصورت دیگر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان کو 50,000 روپے جرمانہ بھی عائد کر چکا ہے۔ ایک نوٹس میں وزیر اعظم عمران خان کو 22 مارچ کے لیے طلب کیا ہوا ہے، اور یہ بھی جو 22 مارچ کو طلب کیا گیا تھا، اور اس میں بھی 50,000 جرمانہ عائد کر دیا تھا۔ 2 معاملات میں، 2 کیسز میں 50,000 جرمانہ عائد کیا جا چکا ہے، اور یہ تیسرا نوٹس ہے۔ ان دونوں نوٹسز کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا، لیکن ہماری عدالت نے شفقت کرتے ہوئے الیکشن کمیشن پر، اور الیکشن کمیشن صرف حقوقی الیکشن کمیشن کے ہیں، وزیر اعظم کے تو حقوق ہی نہیں ہیں۔ وزیر اعظم تو کوئی آئینی عہدہ ہی نہیں ہے، وزیر اعظم کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس وجہ سے سارے کے سارے جو حقوق تھے وہ الیکشن کمیشن کی عدالت نے کہا کہ کیونکہ الیکشن کمیشن کے اختیارات ہیں سارے کے سارے، اس وجہ سے الیکشن کمیشن کو ریلیف دیتے ہوئے 28 مارچ تک جواب طلب کیا تھا، سٹے نہیں دیا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس معاملے میں کیا وزیر اعظم عمران خان 25 مارچ کو مانسیرا جاتے ہیں، نہیں جاتے، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان ان کے نوٹسوں سے نہیں رکنے والے۔ ان کے نوٹس ہیں ہی غیر قانونی۔ جب آرڈیننس آ چکا ہے، اور آرڈیننس انٹیکٹ ہے، اور آرڈیننس قانون موجود ہے، تو یہ ان کا کام نہیں بنتا تھا الیکشن کمیشن کا کہ یہ سیاسی جماعتوں کو بلاتے، اور سیاسی جماعتوں کو بلا کے ان سے مشاورت کرتے، اور ان کی مشاورت سے ضابطۂ جو اخلاق ہے وہ جاری کرتے، اور اس ضابطۂ اخلاق میں آرڈیننس کا کچھ حصہ تو اس میں شامل کر دیتے۔ ایم پی ایم این اے کی حد تک تو ان کو الیکشن کمپین کی اجازت مل جاتی، لیکن جو پبلک آفس ہولڈر ہیں، اب دیکھیں نا، بلاول زرداری ایم پی ایم این اے ہے، تو وہ ایم این اے ہونے کے ناطے الیکشن کمپین کر سکتا ہے، وزیر اعظم نہیں کر سکتا۔ اسی آرڈیننس میں جو پہلا الیکشن ایکٹ تھا اس میں ایم این اے بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ جو شک شامل کی گئی، یہ آرڈیننس میں شامل کی گئی، اس آرڈیننس کا جو ایک حصہ ہے جو اپوزیشن کو سپورٹ کرتا ہے، اس کی حد تک ضابطۂ اخلاق میں اس کو شامل کر دیا گیا۔ جو حکومت کے حوالے سے، اس پر الیکشن کمیشن نے کہا نہیں، یہ غلط ہے، آرڈیننس کو، قانون کو غلط قرار دے دیا، جس کا کوئی اختیار نہیں الیکشن کمیشن کے پاس۔ اور یہ جو معاملہ ہے، یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اداروں کے درمیان تصادم کا باعث بن سکتا ہے۔ دوسری طرف
عامر لیاقت اور ان کی اہلیہ نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی ہے، اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ معاملات ہیں اور وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ جو عامر لیاقت بھی ناراض تھے، اور اب کیونکہ جو ایم این اے ہے اب اس کی اہمیت تو ہو چکی ہے اور اپوزیشن بھی رابطے میں ہے، اس وجہ سے عامر لیاقت کی جو ملاقات ہے اور عامر لیاقت کا جو ووٹ ہے وہ ایک ووٹ ہی ہے، باقیوں کی طرح وہ بھی ایک ووٹ ہے، اس وجہ سے وزیر اعظم عمران خان نے ان سے ملاقات کی ہے، ان کے جو گلے شکوے ہیں وہ سنے ہیں، ان کی طرف سے جو مختلف باتیں کی گئیں وہ بھی وزیر اعظم عمران خان نے سنی، اپنی وہ اہلیہ کو بھی جو نئی اہلیہ ہے ان کو بھی وہ ساتھ لے کر گیا، اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان پر اعتماد ہیں اور تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی، تو جو منحرف ہیں ان کا وزیر اعظم عمران خان سے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے، اور یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ دوسری طرف بابر اعوان صاحب جو کہ مشیر ہیں پارلیمانی امور کے، اور وزیر اعظم عمران خان کی جو کچن کیبنٹ ہے سب سے اہم اگر کوئی ممبر ہے تو وہ بابر اعوان ہے، جو نہ صرف قانونی معاملات پر وزیر اعظم کو ہمیشہ وزیر اعظم کو اسسٹ کرتے ہیں بلکہ ان کے مشورے اور ایڈوائس سے وزیر اعظم عمران خان بڑے فیصلے بھی لیتے ہیں۔ بابر اعوان صاحب کی طرف سے یہ پلی لی گئی ہے اور بابر اعوان صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم کے پاس صرف ایک راستہ نہیں، وزیر اعظم کے پاس صرف ایک کارڈ نہیں ہے، وزیر اعظم کے پاس 3 سے 4 کارڈ ایسے ہیں کہ جس کی بنیاد پر اپوزیشن سوچ بھی نہیں سکتی کہ ان کو کتنا بڑا دھچکا لگنے والا ہے، اور اپوزیشن سوچ بھی نہیں سکتی کہ ان کا ہوگا کیا۔ بابر اعوان صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان نے صدارتی ریفرنس دائر کیا، وزیر اعظم عمران خان نے اپوزیشن کو مجبور کر دیا کہ وہ سپریم کورٹ میں جائے، اور مولانا فضل الرحمان جو عدالتوں اور اداروں کو ایک آنکھ نہیں سمجھتے، اور ان کی نظر میں، مولانا کی نظر میں اداروں کی کوئی اوقات نہیں ہے، وہ کسی عدالت کو نہیں سمجھتے، وہ خود ہی، وہ آرمی چیف بھی خود ہیں، وہ چیف جسٹس بھی خود ہیں، سارا کچھ خود ہیں۔ آج عمران خان کے خوف سے، اور عمران خان نے جو کارڈ کھیلا اور وہ صدارتی ریفرنس کا تھا، ان کو وہاں پر جانا پڑا، جب ان کو نظر آیا کہ ان کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا، وہاں سے ان کی کوئی بات سن نہیں رہا، ان کو کوئی ان کی سنوائی ہو نہیں رہی، تو پھر وہ واپس آئے، اور ان کو یہ بات نظر آ گئی تھی کہ ان ساری چیزوں میں ان کو کچھ نہیں ملے گا اور وہ ناکام لوٹیں گے۔ بابر اعوان نے کہا کہ ابھی تو ہوا کچھ نہیں ہے، عمران خان کے پاس ایک کارڈ نہیں ہے، 3 سے 4 کارڈ ایسے ہیں کہ جس کے بعد اپوزیشن کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ جب بابر اعوان صاحب نے یہ بات کی تو شاید کسی کو سمجھ نہ آتی، لیکن آج وزیر اعظم عمران خان نے جب یہ بات کی ہے اور صحافیوں کے ساتھ ملاقات تھی وزیر اعظم عمران خان کی، تو وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ایک تو چودھری نثار کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ میری ملاقات ہو چکی ہے، اور ابھی جو ٹرمپ کارڈ ہے وہ میں نے نہیں کھیلا، جو ٹرمپ کا پتہ ہے وہ ابھی نہیں میں نے شروع کیا، اور ٹرمپ کارڈ جب میں نے کھیلنا ہے تو وہ ان کو لگ سمجھ جانی ہے، اور یہ ان کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ یہ کتنی بری طرح پھنس گئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے آج کی اس اہم جو بریفنگ تھی، میڈیا بریفنگ، وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اپنی سیاست کے لیے میں فوج کو بدنام نہیں کرنا کسی کو بھی اپنی سیاست کے لیے فوج کو بدنام نہیں کرنا چاہیے، فوج کے خلاف مہم چلانے والے ملک کے دشمن ہیں، ہمارے پڑوس میں بی جے پی کی حکومت ہے، بھارت پاکستانی فوج کے خلاف چلنے والی مہم کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ شہباز شریف ایک مجرم ہے، مقصود چپڑاسی والے شہباز شریف کے ساتھ بیٹھنا میں اپنی توہین سمجھتا ہوں، این آر او دینا ہوتا تو اب تک میں دے چکا ہوتا، کسی صورت این آر او نہیں دوں گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ بیرونی طاقتیں چاہتی ہیں کہ پپٹس کو اوپر لائیں اور جو ان کے اشاروں پر چلنے والے ہیں، کیونکہ جو چور سر اٹھا کر بات نہیں کر سکتا، جن کا پیسہ باہر پڑا ہے وہ کبھی حق سچ کی بات نہیں کر سکتے، ان کو مینج کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ نہ صرف میرے ناراض کارکنان واپس آ چکے ہیں بلکہ نئے لوگ پارٹی جوائن کر رہے ہیں۔ یہ وزیر اعظم عمران خان نے جو ایک بڑا سرپرائز دیا ہے کہ نہ صرف ناراض ارکان واپس آ رہے ہیں بلکہ نئے لوگ بھی پارٹی جوائن کر رہے ہیں، عوام بھی میرے ساتھ ہے، پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ سب ڈاکو میرے خلاف اکٹھے ہو چکے ہیں۔ یہ جو چودھری نثار کی ملاقات اور پھر وزیر اعظم عمران خان کا یہ کہنا کہ نئے لوگ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں، یہ بہت بڑا ایک سرپرائز ہے اپوزیشن کے لیے، اور آخر پہ میں بتانے جا رہا ہوں کہ کیوں سرپرائز ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں آرام سے گھر بیٹھ جاؤں گا تو اس کی غلط فہمی ہے، عوام تیار بیٹھی ہے، ابھی تو جنگ کا آغاز ہی
نہیں ہوا۔ مجھے حکومت کے جانے یا نہ جانے کا اس لیے خوف نہیں ہے کہ میں نے چوری کر کے جائیدادیں نہیں بنائی، اپنے گھر میں رہتا ہوں، گھر کا خرچہ خود اٹھاتا ہوں، میرا کوئی رشتہ دار حکومتی عہدے پر نہیں ہے۔ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، میں نے یہ بات فوج کے لیے نہیں کہی تھی، میری بات کو سیاق و سباق سے ہٹ کر بیان کیا گیا۔ میں نے یہ بات امر بالمعروف کے حوالے سے کی تھی کہ نیکی کی جو دعوت دیتا ہے، وہ جو اللہ کا حکم ہے اور فرمان ہے کہ نیکی کی دعوت دو اور برائی سے روکو، اس وجہ سے اس اسپیکٹ میں نے بات کی تھی کہ نیوٹرل کوئی نہیں ہوتا، ہمیشہ یا کوئی سچائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے یا کوئی برائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور جو سچائی کے ساتھ کھڑا ہو اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ نیوٹرل نہیں ہے۔ زرداری الٹا بھی لٹک جائے تو پاکستان میں کسی نظریے کی وجہ سے زرداری الٹا بھی لٹک جائے تو پاکستان میں کسی نے اعتبار نہیں کرنا کہ کوئی ہمارا ایم این اے نظریے کی وجہ سے اس چور کے ساتھ نہیں گیا۔ یقین نہیں آتا تو سروے کروا لیں، قوم جانتی ہے کہ یہ جو بھی گیا پیسوں کی وجہ سے گیا، کوئی زرداری کے نظریے کے ساتھ نہیں گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اتحادیوں نے اس ملک میں سیاست کرنی ہے، عوامی رائے کے خلاف جو بھی جائے گا وہ اپنا سیاسی نقصان کرے گا۔ 70% عوامی رائے اپوزیشن کے خلاف ہو چکی ہے، 27 مارچ کے بعد یہ عوامی رائے 90% ہو جائے گی۔ میں ایسا کارڈ کھیلنے جا رہا ہوں۔ نواز شریف نے لفافہ صحافت کا آغاز کیا کیونکہ اس کو بات کرنی نہیں آتی تھی، وہ لفافے دے کر صحافیوں سے کہتا تھا کہ پریس کانفرنس میں مجھ سے مشکل سوالات نہ پوچھیں۔ مولانا فضل الرحمان پاکستانی سیاست کے 12ویں کھلاڑی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میڈیا کا جو کردار ہونا چاہیے بدقسمتی سے وہ کردار نہیں ہے۔ کچھ میڈیا مالکان کے بزنس انٹرسٹ ہیں، وہ میرے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ابھی تو لڑائی شروع ہی نہیں ہوئی اور میں استعفیٰ دے دوں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ کہنے والے پھر مجھے جانتے ہی نہیں ہیں، یہ کہنا بھی میری توہین ہے کہ میں سرنڈر کروں گا۔ اپوزیشن کو معلوم ہی نہیں کہ عدم اعتماد کے دن ان کے کتنے لوگ رہ جائیں گے۔ آخری کارڈ عدم اعتماد کے دن کی صبح یا ایک دن پہلے میں استعمال کر سکتا ہوں، اور استعفے کی باتیں کرنے والے مجھے جانتے نہیں، میں آخری گیند تک لڑوں گا۔ جنرل باجوہ، جنرل فیض، صدارتی نظام، خفیہ ویڈیوز، ٹرمپ کارڈ، عدم اعتماد، مستعفی ہونے کے امکانات، عدم اعتماد کے بعد کا عمران خان اور چودھری نثار۔ تفصیل سے وزیر اعظم عمران خان نے یہ آج اس کے اوپر بات کی ہے۔ اب جو ٹرمپ کارڈ ہے، دو چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں۔ ایک تو بڑی تعداد میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ شامل ہو کر وہ نو کانفیڈنس میں شریک نہیں ہوں گے، وہ پہلے ہی ریزائن کر دیں گے اور وہ گنتی نہیں ہوگی، 172 اپوزیشن کے پاس پورے نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ استعفیٰ پہلے دے دیں گے نو کانفیڈنس سے پہلے ہی، تو ان کی نااہلی کا معاملہ تو آتا ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جب استعفیٰ دے دیں گے، نو کانفیڈنس میں شامل نہیں ہوں گے، تو وہ 172 پورا نہیں کر سکیں گے اور ان کی نو کانفیڈنس تو ویسے فارغ ہو جائے گی۔ دوسرا وزیر اعظم عمران خان کا جو کہنا ہے، جو دوسرا کارڈ ہو سکتا ہے، وہ ہے اتحادی اور جو ناراض اراکین ہے، جہانگیر ترین گروپ ہے، علیم خان، اس میں بڑا سرپرائز دینے جا رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان۔ اور ٹرمپ کارڈ وزیر اعظم عمران خان کا وہ چودھری نثار ہو سکتے ہیں۔ چودھری نثار کا اعلان جو جہاں تک میرے خبر مجھے جہاں تک ملی ہے دوستوں کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ چودھری نثار 27 مارچ کے جلسے میں پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ بڑا گروپ نون لیگ کا ٹوٹ کر آئے گا۔ اور ایک اور اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وزیر اعظم عمران خان صدارتی ریفرنس سے تو سرپرائز ملنا ہی ملنا ہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان ان کو وہ قوم کو دکھانے والے ہیں، ان کی ویڈیوز، ان کا بیرون ملک سے پیسہ اور ان کا ریاست کے خلاف کام کرنا اور غداری کرنا اور پیسہ بانٹنا، یہ جو ہیں وہ یہ بھی بڑا کارڈ ہے وزیر اعظم عمران خان کا جو وہ کھیلنے جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔